دنیا کے اس قدیم زمانے میں جب زمین شرک کی گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر، لکڑی اور دھات کے بتوں کو خدا مان کر ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے رزق، اولاد، صحت اور مدد مانگتے تھے۔ شہروں میں بت خانے آباد تھے، تہوار منائے جاتے تھے اور لوگ ان بے جان چیزوں کو اپنا رب سمجھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان کو چنا جو تنہا تھا، مگر اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ پوری ایک قوم اور امت کے برابر تھا۔ وہ کوئی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا، نہ کسی بڑے خاندان کا وارث، صرف ایک سادہ انسان جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی توحید کی روشنی بن کر پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنی۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ایک پوری امت تھے، دل فطرت سلیمہ پر قائم، اللہ کے آگے مکمل فرما بردار، باطل اور شرک سے بالکل الگ اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے۔ بچپن سے ہی ان کا دل بت پرستی کو قبول نہ کر سکا۔ جب دوسرے بچے بتوں کے سامنے کھیلتے اور انہیں خدا کہتے تو ابراہیم سوچتے، یہ تو خود بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ فطری سچائی تھی جو اللہ نے ان کے دل میں رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اپنی قوم کے اعمال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لوگ دن رات پتھر کے بت تراشتے، انہیں رنگین کپڑوں سے سجاتے، پھول چڑھاتے اور پھر انہی کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں مانگتے۔ وہ دیکھتے کہ یہ بت نہ حرکت کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، پھر بھی لوگ انہیں رب کہتے ہیں۔ ان کے دل نے یہ باطل بالکل قبول نہ کیا۔ اندر ہی اندر ایک آواز گونجتی، سچ تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جو سب کچھ سنتا، دیکھتا اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ انکار محض بغاوت نہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی فطری بصیرت تھی۔ نرمی، محبت اور احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے والد سے بات کی۔ والد بت تراشنے کا کام کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ چھینی اور ہتھوڑا رہتا تھا۔ ابراہیم نے پوچھا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یہ سوال نہ تو غصے میں تھا، نہ لڑائی کا، یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی فطرت کی آواز تھی جو اللہ کی طرف بلاتی تھی۔ والد کے سامنے بیٹے کی محبت بھری فکرمندی ایک خوبصورت لمحہ تھا۔ پھر انہوں نے پوری قوم کو مخاطب کیا، بازاروں میں، اجتماعات میں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، یہ بت تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ کیا تمہیں بیماری سے شفا دے سکتے ہیں یا مصیبت سے بچا سکتے ہیں؟ ان کے الفاظ سیدھے اور واضح تھے، مگر سچ اکثر لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ لوگ غصے میں آ گئے، کیونکہ یہ سوال ان کی پرانی روایات، ان کے آباء و اجداد کے عقائد کو چیلنج کر رہا تھا۔ ایک دن جب پوری قوم تہوار اور میلے میں مصروف تھی، شہر تقریباً خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تمام چھوٹے بت توڑ دیے، انہیں چورا چورا کر دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ یہ کوئی توہین یا غصے کا اظہار نہ تھا، یہ ایک گہرا پیغام تھا کہ اگر یہ بت واقعی خدا ہیں تو خود بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ عقل کو جگانے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ جب قوم تہوار سے واپس آئی اور بت خانے کا حال دیکھا تو چیخ پڑی، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ برا سلوک کیا؟ غصہ، حیرت اور خوف سب مل گیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سب جانتے تھے کہ وہی ایک شخص ہے جو بتوں کی عبادت کے خلاف بولتا رہا ہے۔ انہیں عدالت میں لایا گیا۔ سب نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بالکل سکون سے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتا ہے تو بتائے گا کہ کیا ہوا۔ یہ جواب اتنا طاقتور تھا کہ قوم کے پاس کوئی دلیل نہ رہی۔ بت خاموش رہے اور خاموشی نے سچ کی سب سے بڑی گواہی دی۔ غصے میں بھر کر قوم نے فیصلہ کیا، اسے زندہ جلا دو۔ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ بھی شامل ہو گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں، پتھر اور کوئلہ جمع کیا۔ ایسی بھڑکتی آگ تیار کی گئی کہ اس کی شعاعیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔
پورا شہر جمع ہو گیا۔ یہ صرف ایک سزا نہ تھی، یہ توحید کے خلاف جنگ تھی۔ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ اچانک ٹھنڈی ہو گئی، جیسے کوئی باغ ہو، شعلے سبز اور نیلے ہو گئے، پھولوں کی طرح کھل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے تھے جیسے کوئی آرام دہ جگہ ہو۔ یہ معجزہ توحید پر کامل یقین کی سب سے بڑی نشانی تھا۔ اللہ جب چاہے تو آگ کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ معجزہ دیکھ کر بھی اکثر لوگوں کے دل نہ پگھلے، وہ کہتے رہے کہ یہ جادو ہے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ یہاں اب حق کی بات سننے والا کوئی نہیں، یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، ایک نئی زندگی، نئی امید کے ساتھ۔ انہوں نے پوری یقین کے ساتھ فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی مجھے بہترین راستہ دکھائے گا۔ یہ ہجرت صرف جگہ بدلنے کی نہیں تھی، یہ ایمان کی آزادی، اللہ کی رضا کی تلاش تھی۔ اس مشکل سفر میں ان کے ساتھ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام۔ وہ خوبصورت، صابر اور وفادار تھیں۔ بڑھاپے میں بھی ان کا ایمان جوان تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ایک گرم دوپہر تھی جب 3 معزز مہمان اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچے۔ وہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت، وقار والے اور نہایت شائستہ انداز میں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً انہیں دیکھتے ہی خوشی سے اٹھایا، انہیں عزت سے بٹھایا اور بہترین مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ ان کے دل میں کوئی شک نہ تھا، وہ جانتے تھے کہ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ان کی مہمان نوازی کی عظیم مثال تھا، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ مہمان کی عزت اللہ کی عزت سے جڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اسے بھونا اور گرم گرم پیش کیا، مگر مہمانوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، نہ کھایا، نہ چھوا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کے دل میں خوف اور فکر پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگے، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ دشمن ہے؟ کیا کوئی خطرہ ہے؟ تب فرشتوں نے سکون بخشا، ڈریے مت۔ اس لمحے میں اللہ کی قدرت اور وعدے کی خوشخبری کا آغاز ہوا، ایک ایسا لمحہ جہاں خوف امید میں بدل گیا۔ فرشتوں نے خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے گا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی۔ یہ سن کر حضرت سارہ جو خیمے کے پردے کے پیچھے تھیں، حیرت سے ہنس پڑیں۔ بڑھاپے میں جب اولاد کی امید بالکل ختم ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان سننا ایک معجزہ تھا۔ ان کی ہنسی حیرت، خوشی اور ایمان کی آمیزش تھی۔ حضرت سارہ نے حیرانی سے کہا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کے قدرت اور وعدے کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو فطری قوانین کو بدل دیتا ہے، صرف ایمان اور توکل چاہیے۔ یہی فرشتے اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر جانے والے تھے۔ وہاں فساد، گناہ اور بے حیائی عروج پر تھی۔ اس سے اللہ کی انصاف کی دوہری تصویر سامنے آئی، ایک طرف رحمت اور خوشخبری، دوسری طرف عذاب اور سزا۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ واضح ہو گئی۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ یہ کوئی عام شادی نہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک نئی رحمت، ایک نئی امید اور مستقبل کی بنیاد تھیں۔ حضرت ہاجرہ ایک ایماندار، صابر اور پاکیزہ خاتون تھیں، جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قبول کرنے کو تیار تھیں۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، ایک خوبصورت، صحت مند بچہ جو دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کے فضل کی زندہ نشانی تھا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک بیٹا جو توحید کا وارث بننے والا تھا
اور जिसकी वजह से बाद में मक्का की बुनियाद पड़ी। फिर अल्लाह का सख्त मगर हकीमाना हुक्म आया, हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को मक्का की एक बिल्कुल वीरान बेआब गयाह वादी में छोड़ दो। ये इम्तिहान इतना बड़ा था कि दिल फट जाए। एक बाप को अपनी बीवी और शीरखार बच्चे को तन्हा छोड़ना पड़ा, मगर ये अल्लाह की हिकमत थी जो बाद में काबा और हज की बुनियाद बनी। हजरत इब्राहीम ने वादी से वापसी पर दिल फाड़ देने वाली दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को तेरी हुर्मत वाली इस बेआब वादी में छोड़ दिया है। तू इनकी हिफाजत फरमा, इन्हें रिज़्क दे और इनके दिलों को तेरे शुक्र में लगा दे। ये दुआ मुकम्मल तवक्कुल और यकीन की मिसाल थी, अल्लाह पर भरोसा कि वो बेहतरीन करने वाला है। पानी का मशकीज़ा खाली हो गया। नन्हा इस्माइल बेचैनी से रोने लगा, प्यास से तड़पने लगा। हजरत हाजरा ने माँ के दिल की बेकरारी में सफ़ा और मरवा की दो पहाड़ियों के दरमियान बार बार दौड़ लगाई, पानी की तलाश में, उम्मीद के साथ। ये दौड़ महज पानी की नहीं, सब्र, यकीन और अल्लाह से मदद मांगने की थी। 7 चक्कर मुकम्मल हुए, थकावट मायूसी के करीब पहुंच चुकी थी कि अचानक अल्लाह की रहमत से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। नन्हे इस्माइल के पांव के नीचे से पानी उबल उठा। ये पानी साफ, मीठा और जिंदगी बख्श था। हजरत हाजरा की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, आज भी जमजम दुनिया भर के हाजियों के लिए बरकत है। साल बीत गए, इस्माइल जवान हो गए, एक मजबूत, नेक और अल्लाह का फरमाबरदार बेटा। बाप और बेटे की मुलाकात हुई, दिल खुशी से भर गए, आंखें नम हो गईं। ये लम्हा अल्लाह की नेमतों का जश्न था जो सब्र करने वालों को ज़ाया नहीं करता। एक रात हजरत इब्राहीम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं। ये ख्वाब अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने इस्माइल से कहा। इस्माइल ने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। ये इताअत और ईमान का अजीम तरीन लम्हा था। बेटा भी बाप की तरह अल्लाह का फरमाबरदार था। ये कुर्बानी खून की नहीं थी, ये नफ्स की, ख्वाहिशात की और सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की थी। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का सबूत दिया। जब छुरी चलने वाली थी, अल्लाह ने फरमाया, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये कबूलियत का ऐलान था। अल्लाह ने उनकी नीयत और इताअत कबूल कर ली। एक अजीम दुम्बा भेजा गया, इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ। ये वाक़या ईद उल अज़हा की बुनियाद बना। आज भी मुसलमान इस सुन्नत को जिंदा रखते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहें। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाया। बुढ़ापे में दूसरा बेटा, अल्लाह का दूसरा इनाम। एक घर में 2 नबियों की पैदाइश, अल्लाह की रहमत बेइंतहा थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मेरे घर को तामीर करो, वो घर जो इंसानियत के लिए पहला क़िबला और तौहीद का मरकज़ बनना था। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर पत्थर उठाए, दीवारें खड़ी कीं, हर पत्थर रखते हुए दुआ करते, ऐ अल्लाह, हमसे कबूल फरमा और हमारी औलाद में से एक उम्मत बना जो तेरी इबादत करे। ये मेहनत, पसीना और दुआ का हसीन इम्तिजाज था। काबा की बुनियाद पड़ी। ये था बैतुल्लाह, सादा मगर अजीम, तौहीद का मरकज़, जहाँ इंसान अल्लाह के सामने झुकता है और दुनिया भर के मुसलमान उसकी तरफ रुख करते हैं। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। हज़रत इब्राहीम ने बुलंद मुकाम पर खड़े होकर पुकारा, आवाज़ वादियों में गूंजी और अल्लाह ने इसे हर दूर तक पहुंचा दिया। आज लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से जवाब देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये इब्राहीम की आवाज़ का अबदी जवाब है। एक शख्स की दावत ने पूरी उम्मत को जोड़ दिया। ये अल्लाह का वादा था जो पूरा हुआ। एक तन्हा शख्स से उम्मतों की बुनियाद पड़ी, काबा बना, हज कायम हुआ और तौहीद फैल गई। हज़रत इब्राहीम ना यहूदी थे ना नसरानी, वो खालिस मुस्लिम थे, हनीफ, अल्लाह के फरमाबरदार। उनकी ज़िंदगी हर मज़हब के दावों से बालातर थी, सिर्फ अल्लाह की इबादत। उनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद का अमली नमूना थी। बुत तोड़ना, आग में कूदना, हिजरत करना,
بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری، کعبہ تعمیر کرنا، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ آگ میں بھی، ویران وادی میں بھی، خواب کی آزمائش میں بھی اللہ ساتھ تھا۔ یہ سبق ہر دور کے لیے ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو قربانی دیتا ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم کہانی، ایمان کی روشنی، توحید کی فتح اور اللہ پر بھروسے کی ابدی مثال۔ اللہ ہمیں ان کی سنت پر چلنے اور ان کے جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔